اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ملجم کون تھا؟ فرمان مولا متقیان صلوات اللہ علیہ، معرفت کا کمال خوف خدا ہے۔ حضرت علی صلوات اللہ علیہ کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی صلوات اللہ علیہ نے یمن میں اپنے عام نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اسے چاہا کہ 10 لائق ترین اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 افراد کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سبھی سے افضل اور اچھے تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابن ملجم شجاع، فصیح و بلیغ تھا۔ اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت سے گفتگو کرے، اور مدح میں جو اس نے خود اشعار لکھے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں، اور ہماری تلواریں آپ کے دشمن کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت علی صلوات اللہ علیہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ حضرت نے کہا کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا مراد سے۔ پھر حضرت نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں یا امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے زبان پہ کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ کہا، جی ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل شتر ساحل سے بدتر؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا، کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا، تو حضرت خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت کی محبت کا شیفتہ ہو گیا، عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہیں رہوں گا۔ حضرت نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ حضرت کا دوست و محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا بند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔
بقیہ پارٹ 2 بھی.